ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے گزشتہ سال اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں دیے گئے اپنے خطاب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان کی اپیل کا مقصد انسانیت کی ضمیر کو بیدار کرنا تھا۔ انہوں نے اپنے ایکس پیغام میں نام لیے بغیر اسرائیل کو واضح کیا کہ دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو خود برداشت کر سکو۔ صہیونی حکومت نے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ ایک طرف بعض ریاستیں جوہری ہتھیار رکھتی ہیں جبکہ دوسری طرف ایک پرامن ایٹمی پروگرام رکھنے والی قوم کے خلاف کارروائیاں کی جاتی ہیں جو ایک سنگین تضاد ہے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ایران، عراق اور شام میں بے گناہ سائنسدانوں کو قتل کیا گیا جبکہ بعض علاقوں میں بچوں کی ہلاکتیں بھی ہوئیں۔ مسعود پزشکیان نے آخر میں سوال اٹھایا کہ کیا عالمی رہنماؤں کے ضمیر ختم ہو چکے ہیں؟ امریکی صدر کا لبنان اور اسرائیل میں 10 روزہ جنگ بندی کا اعلان۔ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ان کی لبنان کے صدر جوزف اون سے اور اسرائیلی وزیر اعظم سے گفتگو ہوئی ہے جس پر دونوں رہنماؤں نے 10 روزہ جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے۔ سیز فائر میں حزب اللہ بھی شامل ہوگی اور حزب اللہ سے بات لبنانی حکومت کرے گی۔ لبنانی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کو جلد وائٹ ہاؤس بلاؤں گا۔ ایک اور بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکی صدر نے لبنان جنگ بندی پر رد عمل دیتے ہوئے کہا آخرکار امن لازمی طور پر ہونا چاہیے۔ حزب اللہ نے معقول انداز اپنایا تو یہ ان کے لیے ایک عظیم لمحہ ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ کے اعلان کے بعد لبنان اور اسرائیل کے درمیان باقاعدہ 10 روزہ جنگ بندی کا آغاز ہو گیا۔ جنگ بندی کے بعد بیروت میں جشن کا سماں، لبنانی شہریوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا۔ لبنانی شہریوں کا امن کی بحالی کے لیے معاہدے کے کامیاب نفاذ کی اہمیت پر زور۔ جنگ بندی معاہدے کے تحت دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر حملے روکنے کی یقین دہانی کرائی اور اس کا مقصد خطے میں کشیدگی کم کرنا اور فریقین کے درمیان موجود فوجی تصادم کو روکنا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ لبنان میں جنگ بندی پاکستان کی ثالثی میں طے پانے والے ایران امریکہ معاہدے کا حصہ تھی۔ ایران نے ابتدا سے زور دیا کہ پورے خطے بشمول لبنان میں بیک وقت جنگ بندی کی ضرورت ہے۔ اسماعیل بقائی کا لبنان کی عوام اور حکومت کے ساتھ یکجہتی کا اظہار بھی کیا گیا۔ جنوبی لبنان سے اسرائیلی افواج کے مکمل انخلاء کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا تمام قیدیوں کی رہائی، بے گھر ہونے والے رہائشیوں کی اپنے گھروں کو واپسی کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اسرائیل لبنان جنگ بندی معاہدہ طے کرانے میں پاکستان کی کاوشوں پر شکریہ ادا کیا۔ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف نے ایکس پر پیغام میں کہا کہ ہم اپنے عہد پر قائم ہیں اور لبنان میں ہونے والی جنگ بندی کو حزب اللہ اور مزاحمت کاروں کی جدوجہد کا نتیجہ قرار دیا۔ جنگ بندی کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کاوشوں کو سراہا اور کہا کہ پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششوں سے یہ جنگ بندی ممکن ہوئی۔ باقر کالیباف نے پاکستان کی ثالثی کی کاوشوں پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ میں پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایرانی اسپیکر نے مزید کہا کہ وہ اس جنگ بندی سے احتیاط کے ساتھ نپٹیں گے اور فتح تک اپنے عہد کی تکمیل کے لیے متحد رہیں گے۔